پیارے عزیزو، جب دنیا نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنہا سمجھا، جب دشمنوں نے کہا ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، اسی وقت آسمان سے ایک ایسی سورہ اتری جس نے صرف تسلی ہی نہیں دی بلکہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام بلند کر دیا۔ وہ سورہ ہے سورہ الکوثر، قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے گہری سورہ۔ کوثر کا مطلب ہے بے شمار بھلائی، انگنت نعمت، کبھی نہ ختم ہونے والی رحمت۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف ایک نعمت نہیں دی بلکہ ہر طرح کی بھلائی کا خزانہ دے دیا۔ سورہ کوثر کب نازل ہوئی؟ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم اپنے چرم پر تھا۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، تانے دیتے تھے، اور ایک بہت بڑا غم تازہ تھا۔ بڑا غم بیٹوں کا انتقال۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم عبداللہ دونوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ عرب سماج میں اس وقت یہ مانا جاتا تھا جس کا بیٹا نہیں اس کا نام ختم۔ دشمنوں کا تانا۔ مکہ کے کچھ سرداروں نے کہنا شروع کیا محمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے تو صاف کہا اب یہ ابتر ہو گئے ہیں۔ ابتر مطلب جس کا کوئی وارث نہ ہو، جس کا نام آگے نہ چلے، جو اتہاس سے مٹ جائے۔ دوستو سوچئے گا کیسا دل دکھانے والا جملہ تھا یہ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر سے مضبوط تھے لیکن انسان تھے، بیٹے کا غم اور اوپر سے تانے، دل کو چیر دینے والی حالت تھی۔ نہ بدلہ لیا، نہ جواب دیا، نہ بددعا کی، بس صبر کیا، اور تبھی آسمان سے جواب آیا، انسانوں کی طرف سے نہیں، سیدھے اللہ کی طرف سے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ سورہ لے کر اترے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ پہلے ہی جملہ دشمنوں کے طعنوں کا جواب تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ابتر نہیں، تم ختم نہیں، بلکہ تمہیں ہم نے بے شمار بھلائیاں دی ہیں۔ کوثر کیا ہے؟ علماء نے بتایا کوثر کے کئی مطلب ہیں۔ جنت کی ندی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ امت کی کثرت۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ نام لیے جانے والا نام کون ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اذان میں نام، دن میں 5 بار نہیں بلکہ ہر منٹ کہیں نہ کہیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ طعنوں کا جواب۔ جنہوں نے کہا تھا ان کا نام مٹ جائے گا، آج ان کا نام اتہاس میں کھو گیا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اذان میں، نماز میں، درود میں، ہر دل میں زندہ ہے۔ نتیجہ سورہ کوثر غم کے بعد اتری، طعنوں کے بعد جواب میں اتری، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اتری، اور یہ بتانے کے لیے اتری کہ اللہ اپنے محبوب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج ہمارے لیے سبق، جب لوگ طعنہ دیں، جب حالات ٹوٹتے دکھیں، جب دنیا کہے سب ختم، تو سمجھ لو ابھی اللہ کا کوثر آنا باقی ہے۔ دوستو آیت دوبارہ سنیے، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کوثر ہے کیا؟ کوثر صرف ایک ندی نہیں ہے۔ بہت سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوثر کیا ہے؟ تو بتایا گیا یہ جنت کی ایک ندی ہے، لیکن یہ کوئی عام ندی نہیں ہے۔ کوثر کی ندی کیسی ہے؟ حدیث میں آتا ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار اس کی مٹی، کستوری جیسی اس کے کنارے، موتی اور ہیرے جیسے اس کی چوڑائی اتنی چوڑی کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلتے چلتے مہینے لگ جائیں، اور پانی اتنا صاف کہ نیچے کی چیزیں اوپر سے دکھائی دیں۔ پیارے عزیزو، سب سے بڑی خوشخبری قیامت کے دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جو ایک بار پانی پی لے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن ایک دردناک حقیقت، کچھ لوگ ہوں گے جو پاس آئیں گے لیکن روک دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میری امت ہے، لیکن جواب آئے گا یہ آپ کے بعد دین بدل بیٹھے تھے، یہ آپ کے طریقے پر نہیں رہے۔ کوثر صرف انعام نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔
دوستو، سنت پر چلنا، دین کو نہ بدلنا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا۔ کوثر کا دوسرا مطلب علماء نے کہا، کوثر صرف ندی نہیں بلکہ علم، حکمت، امت کی کثرت، بلندی، محبت، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ پیارے عزیزو، آج دیکھیے گا دنیا میں کتنے ارب لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اربوں دل، یعنی کوثر کا وعدہ پورا ہوا۔ تیسرا مطلب نماز، دوسری آیت فصلی لربک کا ونہر، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مطلب جب نعمت ملے تو شکر کرو۔ اللہ نے کہا، میں نے تمہیں کوثر دیا تو اب نماز پڑھو، قربانی کرو، شکر ادا کرو۔ دشمنوں کے لیے جواب، تیسری آیت انا شانیہ کا هو الابتر، یعنی جو تم سے نفرت کرتا ہے وہی کٹا ہوا ہے، تم نہیں۔ اتہاس گواہ ہے، جنہوں نے کہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مٹ جائے گا، آج ان کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اذان میں، نماز میں، درود میں، ہر دل میں زندہ ہے۔ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ تو لوگ کچھ بھی کہیں، حالات کیسے بھی ہوں، اللہ تمہیں کوثر جیسی نعمت دے سکتا ہے۔ آج کا عمل، جب بھی دل ٹوٹے یہ پڑھو، انا آتینا کل کوثر، اور یاد رکھو اور یاد کرو، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں۔ قیامت کا دن، سوچئے وہ دن جب سورج سر کے بالکل قریب ہوگا، زمین آگ جیسی تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی پانی نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ ہر انسان صرف ایک چیز چاہتا ہوگا، پانی، اور اسی دن اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے گا حوض کوثر، ایک ایسا حوض جہاں سے امت کو پانی پلایا جائے گا۔ حوض کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے کی دوری، اس کی چوڑائی 1 مہینے کی دوری۔ دوستو، یعنی جہاں تک نظر جائے بس پانی ہی پانی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار، اس کے پیالے، اس کے برتن۔ دوستو، آسمان کے ستاروں جتنے زیادہ، اور جو ایک بار پی لے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اس دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے، کیسے؟ وضو کے نور سے، ہاتھ، چہرہ، پیر چمک رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکاریں گے، یہ میری امت ہے، اور انہیں اپنے پاس بلائیں گے۔ سوچئے وہ لمحہ جب آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ خود اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں۔ لیکن کچھ لوگ پاس آئیں گے، لیکن فرشتے انہیں روک دیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں گے، یہ تو میری امت ہے، لیکن جواب آئے گا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے بعد بدل گئے تھے، انہوں نے آپ کے دین میں نئی باتیں ڈال دیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ سوچئے اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا۔ حوض کوثر پانے کے لیے سنت پر چلنا ہوگا، دین کو بدلنا نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، سنت والے ہیں، دل سے محبت کرنے والے، ان کو حوض سے پانی ملے گا۔ سورہ کوثر صرف تسلی نہیں بلکہ وعدہ ہے، انعام ہے، ذمہ داری ہے۔ یا اللہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینے والوں میں شامل فرما۔ کوثر صرف ندی نہیں، بہت سے علماء نے بتایا، کوثر کا مطلب صرف جنت کی ندی نہیں ہے، بلکہ بے شمار بھلائی، ان گنت نعمتیں، ایسی برکت جو کبھی ختم نہ ہو۔ سب سے بڑی مثال، اگر کسی نے کہا تھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابتر ہے، یعنی ان کا نام ختم ہو جائے گا، تو آج دنیا دیکھ رہی ہے سب سے زیادہ لیے جانے والا نام کون ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اذان میں دن میں 5 بار نہیں بلکہ ہر منٹ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ درود میں، ہر نماز میں، ہر دعا میں، ہر مجلس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام۔ امت کی کثرت، آج دنیا میں اربوں مسلمان ہے، ہر رنگ، ہر بھاشا، ہر دیش، لیکن دل ایک، امت محمدی یہ بھی ہے کوثر کا حصہ، امت محمدی یہ بھی کوثر کا حصہ ہے۔ اصلی جیت دشمن سوچتے تھے
नाम ख़त्म होगा, अल्लाह ने किया नाम अमर। इतिहास का सच, जिन्होंने ताना दिया, आज उनका नाम लेने वाला भी नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मस्जिदों में, किताबों में, दिलों में, बच्चों के नामों में, हर जगह जिंदा है। तीसरी आयत का राज, इन्ना शानिया का हुवल अफ्तर, यानी आपका दुश्मन ही कटा हुआ है, आप नहीं। आज हमारे लिए संदेश, अगर तुम अल्लाह के रास्ते पर चलो तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ताने देंगे, रोकेंगे नहीं, अल्लाह तुम्हें गिरने नहीं देगा। जब लोग कहें तुमसे कुछ नहीं होगा तो याद करो, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी यही कहा गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कौसर दिया। सूरह कौसर हमें सिखाती है, गम के बाद इनाम आता है, तानों के बाद इज्जत आती है, सब्र के बाद कौसर मिलता है। हमें भी अपने कौसर की बरकतों में शामिल कर। दोस्तों, सूरह कौसर सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, अक्सर हम इसे पढ़ते हैं, नमाज में, दुआ में, जनाजे में, लेकिन क्या हमने इसे जिया है? ज़िंदगी के लिए पैगाम है। सूरह कौसर हमें 3 बड़े उसूल देती है। नंबर 1, गम के बाद इनाम आता है। जब ये सूरह नाजिल हुई, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गम में थे, ताने दिए जा रहे थे, हालात मुश्किल थे, लेकिन अल्लाह ने कहा, हमने आपको कौसर दिया। सबक, जब ज़िंदगी टूटती लगे तो समझ लो कौसर आने वाला है। नंबर 2, नेमत मिले तो शुक्र करो। दूसरी आयत, फसली ली रब्बी का वनहर, यानी नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो, मतलब नेमत मिले तो शुक्र करो। आज का अमल, दोस्तों, अगर आज रोज़ी मिली, सेहत मिली, इज्जत मिली, तो नमाज बेहतर करो, सदका दो, शुक्र अदा करो, दुश्मन से डरना नहीं। तीसरी आयत, इन्ना शानिया का हुवल अफ्तर, यानी नफरत करने वाला ही मिटेगा, अल्लाह अल्लाह वाले नहीं। सबक, अगर लोग तुम्हारे खिलाफ हों तो घबराओ मत। दोस्तों, आज की दुनिया में सूरह कौसर आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, दीन वालों को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, अल्लाह अपने लोगों को गिरने नहीं देता। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब दिल टूटे, पढ़ो इन्ना आतईना कल कौसर। जब नेमत मिले, पढ़ो फसली ली रब्बी का वनहर। जब लोग ताने दें, याद करो इन्ना शानिया का हुवल अफ्तर। एक मजबूत ईमान की सूरह ये सूरह हमें बनाती है, सब्र वाला, शुक्र करने वाला, मजबूत दिल वाला। सूरह कौसर कहती है, हार के बाद जीत है, गम के बाद रहमत है, तानों के बाद इज्जत है, बस सब्र चाहिए और अल्लाह पर यकीन। या अल्लाह हमें सब्र भी दे, शुक्र भी दे, अल्लाह और हौज़ कौसर से पानी पीने वालों में शामिल फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।